تصور کریں کہ ایک کھچاخچ بھرا ہوا کرکٹ اسٹیڈیم ہے۔ بالکل، ہمارے یہاں کا تو یہ ایک بہت ہی عام سا منظر ہے۔ ہاں ہاں، اور گیلری میں بیٹھے ہزاروں تماشائی پورے جوش و خروش سے نعرے لگا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً کھلاڑیوں پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے، باہر بیٹھ کر تنقید کرنا تو سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ سارا شور، یہ جو سارا جذبہ ہے نا، یہ بظاہر بہت شاندار لگتا ہے، لیکن ذرا اسی اسٹیڈیم کے بیچوں بیچ دیکھیں، اس چلچلاتی دھوپ میں کھڑے اس گراؤنڈ سٹاف کی طرف، جو بیچارے خاموشی سے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، جو بغیر کسی نعرے کے مطلب گھنٹوں پسینہ بہا کر وہ پچ تیار کر رہے ہیں جس پر یہ سارا میچ کھیلا جانا ہے۔ اب بظاہر تو یہ کرکٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا گہرائی میں جائیں تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحیح کہا اب میں، مطلب ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس گیلری میں بیٹھے تماشائی بن چکے ہیں جو صرف نعرے لگاتے ہیں یا پھر مایوس ہو کر ایک بہت ہی چپتا ہوا جملہ دہراتے ہیں کہ پاکستان سب کا لیکن پاکستان کا کوئی نہیں۔ یہ جملہ تو واقعی ہماری روزمرہ گفتگو کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہے جسے ہم بغیر سوچے سمجھے ہی بول دیتے ہیں۔ ایک جذباتی رد عمل کے طور پر نا۔ ہاں بالکل، بظاہر یہ جملہ بڑی حب الوطنی اور درد کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن اگر اس کے نفسیاتی پہلوؤں کو کھنگالا جائے تو اس کے اندر ایک انتہائی گہری اداسی چھپی ہے، مسلسل شکوے کی عادت ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی کوشش ہے۔ ایگزیکٹلی اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے فرار کی ایک لاشعوری کوشش ہے۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم محمد فاروق راشد کی ایک تحریر کی روشنی میں اسی جملے کا اور اس کے پیچھے چھپی نفسیات کا ایک بہت گہرا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری موضوع ہے۔ جی، ہمارا مقصد آج یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی یہ محض ایک شکوہ ہے، کیونکہ سچ کہوں تو میں خود بھی کئی بار اسی گیلری والے تماشائی کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ ہم سبھی کبھی نہ کبھی ایسا محسوس کرتے ہیں، یہ بہت فطری ہے۔ ہاں نا، ایسا لگتا ہے کہ شاید سارا مسئلہ کسی اور کا پیدا کردہ ہے اور اس کا حل بھی کسی اور کو ہی نکالنا ہے۔ تو اگر ہم آج جذبات کی یہ اینک اتار کر حقیقت کو دیکھیں تو یہ تصویر کیسی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اگر جذبات کو سائیڈ پر رکھ دیں تو تصویر کافی مختلف اور تھوڑی سی تلخ نظر آتی ہے۔ تلخ کس طرح؟ اس کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جب ہم اپنی اس گیلری والی سوچ کو، یعنی محض جذباتی انداز فکر کو، صرف اپنے اندرونی معاملات تک محدود نہیں رکھتے۔ اچھا۔ بلکہ ہم اسی سوچ کے ساتھ پوری دنیا کو اور بین الاقوامی سیاست کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں جن ممالک کی مدد کی تھی وہ اب ہمیشہ اور ہر حال میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے تاریخ میں واقعی بہت کچھ ہے۔ اس تحریر میں بھی ان باتوں کا تذکرہ ہے کہ ہم نے بہت شاندار کردار ادا کیا۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ مثال کے طور پر الجیریا کی آزادی کے وقت ہماری سفارتی حمایت کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں۔ پھر ہم نے دہائیوں تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی، جس کا ہماری اپنی معیشت پر ایک بہت بڑا بوجھ بھی پڑا۔ ایگزیکٹلی۔ اسی طرح بوسنیا کے امن مشن میں ہماری فوج نے حصہ لیا، اور حال ہی میں آذربائیجان کے ساتھ ہم نے مکمل اخلاقی اور سیاسی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ بالکل، یہ سب تاریخی حقائق ہے۔ تو پھر جب یہ سب حقائق ہیں اور ہم یہ سب کر چکے ہیں تو ہم یہ توقع کیوں نہ رکھیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑیں گے تو یہ ممالک ہمارا ساتھ دیں گے؟ یہ تو ایک عام سی بات لگتی ہے۔ یہ توقع رکھنا انسانی سطح پر تو بالکل سمجھ آتا ہے، دوستی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ کیسے؟ بین الاقوامی تعلقات میں ایک نظریہ ہے جسے ریل پولیٹک یا عملی سیاست کہا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ریاست انسانوں کی طرح فیصلے نہیں کرتی۔ یعنی وہ جذبات اور دوستی کی بنیاد پر نہیں چلتے؟ بالکل نہیں، ریاستوں کا کوئی دل نہیں ہوتا، ان کے صرف اور صرف مفادات ہوتے ہیں۔ ان کا ہر قدم ان کے قومی مفاد کے تابع ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کو ہضم کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، یہ تھوڑا کڑوا سچ ہے۔ کیا ہم ان ممالک کی بقا اور ان کی آزادی میں
اپنے اتنے بڑے کردار کو محض ایک معاون کے طور پر دیکھ کر اپنا اخلاقی اثر و رسوخ کم نہیں کر رہے؟ دیکھیں، یہیں پر ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، تو کیا ہمیں ان کی تقدیر بدلنے کا مکمل کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے؟ معاونت کرنے اور مکمل کریڈٹ لینے کے درمیان جو لکیر ہے نا، وہ بہت باریک اور بہت اہم ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ جب آپ کسی دوسری قوم کی آزادی کا پورا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دراصل اس قوم کی اپنی جدوجہد کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ الجیریا یا بوسنیا کے عوام نے جو جانیں دیں، جو خون بہایا، وہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا تھا۔ بالکل، ان کی مقامی قیادت کی قربانیاں تھیں۔ پاکستان کا کردار وہاں ایک انتہائی ذمہ دار اور مثبت سہولت کار کا تھا۔ یہ ہماری اخلاقی برتری کی دلیل ضرور ہے۔ صحیح۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس اخلاقی برتری کو ایک سیاسی قرض سمجھ لیتے ہیں۔ واہ، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اب وہ ہمارے مقروض ہو گئے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ایک ریاست یہ کبھی نہیں کر سکتی کہ محض ماضی کے کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آج اپنے کروڑوں شہریوں کا معاشی یا اسٹریٹجک نقصان کر دے۔ یعنی اگر وہ ممالک کسی عالمی فورم پر ہمارے حق میں ووٹ نہیں دیتے یا ہمارے مفاد کے بجائے اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ ان کی غداری نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، یہ ریاستوں کا ایک نارمل، بہت ہی عام سا رویہ ہے۔ واہ، اور چونکہ ہم اس میکانزم کو نہیں سمجھتے تو ہم فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور وہی جملہ دہرانے لگتے ہیں کہ دیکھا، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، پاکستان کا کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ دراصل ہماری حقیقت پسندی کی کمی ہے، دنیا کی بے وفائی نہیں ہے۔ 100% درست۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے، لیکن یہ جو ہماری عادت ہے نا کہ باہر کی دنیا سے ہم اس قدر غیر حقیقت پسندانہ توقعات لگاتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس کی جڑیں ہماری اپنی تاریخ کو دیکھنے کے انداز میں چھپی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ چونکہ اگر ہم باہر کی دنیا کو جذبات کی عینک سے دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ہم نے اپنے ماضی کو بھی کچھ اسی طرح پینٹ کیا ہوگا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ مطالعہ ہمیں بین الاقوامی سیاست سے نکال کر ہمارے معاشرے کی نفسیات کی طرف لے جاتا ہے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کی ذہنی الجھنوں کی طرف۔ وہ الجھنیں کیا ہیں اصل میں؟ دیکھیں، ہم نے تاریخ کے ساتھ ایک عجیب سا سلوک کیا ہے۔ ہم نے نئی نسل کو ایک متوازن سچ کبھی نہیں بتایا، جس کی وجہ سے وہ ایک شدید نفسیاتی کیفیت کا شکار ہیں جسے کاگنیٹو ڈسوننس کہا جا سکتا ہے۔ کاگنیٹو ڈسوننس، اس کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کے حوالے سے کس طرح کام کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جب آپ کے دماغ میں بٹھائی گئی معلومات اور آپ کے سامنے موجود کھلی حقیقت آپس میں خوفناک حد تک ٹکرا جائیں۔ اچھا۔ جب ایک نوجوان نصابی کتابوں میں پڑھتا ہے کہ ہمارا ماضی مکمل طور پر بے داغ، شاندار اور ہر قسم کی خامیوں سے پاک تھا، کہ ہمارے ہیروز سے کبھی کوئی غلطی سرزدی نہیں ہوئی، بالکل، تو اس کے دماغ میں ایک بڑی آئیڈیل سی تصویر بن جاتی ہے۔ لیکن جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے حالات دیکھتا ہے، تو سیاسی اور معاشی مسائل دیکھتا ہے، ہاں، تو اس کا دماغ اس تضاد کو برداشت نہیں کر پاتا۔ ماضی کا وہ سنہرا تصور اور حال کی یہ تلخ حقیقت، یہ دونوں چیزیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو دو ہی راستے نکلتے ہیں۔ وہ دو راستے کون سے؟ یا تو وہ انسان ماضی کی اندھی عقیدت میں گم ہو کر حال کی حقیقت کو ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے، یا پھر شدید مایوسی کا شکار ہو کر ہر چیز کو، اپنے ملک کو، نظام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، اس بات پر مجھے ایک بہت ہی جدید اور روزمرہ کی تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل کے سوشل میڈیا فلٹرز۔ ہاں، بہت خوب، کیسے بھلا؟ مطلب ہم انسٹاگرام پر کسی کی زندگی دیکھتے ہیں نا، جس پر ایک ایسا خوبصورت فلٹر لگا ہوتا ہے کہ سب کچھ پرفیکٹ نظر آتا ہے، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی داغ، سب کچھ چمکتا ہوا۔ ہاں، ہم اپنی تاریخ پر بھی بالکل ایسا ہی فلٹر لگا کر پیش کرتے ہیں، لیکن جب حال کی بات آتی ہے تو ہم فلٹر ہٹا کر اسے اتنا بھیانک کر کے دکھاتے ہیں کہ انسان خوفزدہ ہو جائے۔ واقعی؟ وہ بغیر فلٹر والی متوازن حقیقت آخر کہاں ہے جس میں خوبصورتی بھی ہو اور کچھ خامیاں اور داغ بھی ہوں؟ وہ تو کہیں گمی ہو گئی ہے۔ آپ کی یہ تشبیہ اس صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک مضبوط اور بالغ قوم کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے چہرے کے داغ چھپائے۔ پھر کیا ہوتی ہے؟ مضبوط قوم وہ ہوتی ہے جو اپنی کامیابیوں پر فخر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخی اور موجودہ کمزوریوں کو بھی کھلے دل سے تسلیم کرے۔ صحیح۔ ظاہر ہے، جب تک آپ اپنی بیماری کو بیماری مانیں گے ہی نہیں تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟
یہ بات لاجیکل تو بہت ہے، لیکن ہمارے ہاں جب کوئی یہ داغ دکھانے کی کوشش کرتا ہے یا بغیر فلٹر کے بات کرتا ہے تو اسے فوراً ایک نیا لیبل دے دیا جاتا ہے۔ بالکل، غداری کا لیبل۔ ہاں، جب ایک معاشرہ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے تو پھر حال میں بھی کسی قسم کی تنقید برداشت کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی برداشت کا فقدان ہمیں ایک اور خطرناک سماجی رویے کی طرف لے جاتا ہے، جہاں اختلاف رائے کو سیدھا سیدھا غداری سمجھا جانے لگتا ہے، جو کہ ایک بہت الارمنگ چیز ہے۔ بہت زیادہ۔ اور اس کا تعلق کسی ایک سیاسی جماعت یا نظریے سے نہیں ہے، بلکہ یہ اب ہماری مجموعی سوچ بن چکی ہے۔ اگر کوئی شخص سسٹم میں موجود خرابیوں کی نشاندہی کرے یا تعلیم کے نظام پر سوال اٹھائے، معاشی پالیسیوں میں موجود خامیوں کی بات کرے، تو فوراً اس کی نیت پر شک کیا جاتا ہے۔ اس کو کالی بھیڑ کہہ دیا جاتا ہے۔ بالکل، اسے کالی بھیڑ کہہ کر اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ اصلاح کا آغاز ہمیشہ سوال اٹھانے سے ہوتا ہے۔ اگر ہر آواز دبا دی جائے گی تو سچ کبھی سامنے آئے گا ہی نہیں۔ میں یہاں رک کر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی الجھن ہے جس کا شکار میں خود بھی اکثر ہوتا ہوں۔ جی، ضرور پوچھیں۔ دیکھیں، میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ تنقید بہت ضروری ہے اور سچ بولنا غداری نہیں ہے، لیکن وہ لکیر کہاں کھینچی جائے؟ لکیر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہم روز دیکھتے ہیں نا، لوگ واٹس ایپ پر لمبے لمبے میسج فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں جن میں ملک کو، نظام کو، ہر چیز کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ وہ حد کہاں ہے جہاں ملک کی بہتری کے لیے کی جانے والی تعمیری تنقید ختم ہوتی ہے اور محض مایوسی پھیلانے والا ایک بے مقصد زہریلا شکوہ شروع ہو جاتا ہے؟ یہ واقعی بہت بنیادی سوال ہے۔ تعمیری تنقید اور بے مقصد شکوے کے درمیان جو اصل فرق ہے نا، وہ دراصل نیت اور اونرشپ کا ہے، یعنی ملکیت کے احساس کا۔ ملکیت کا احساس، اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں۔ دیکھیں، تعمیری تنقید ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر جب کسی مریض کو بتاتا ہے کہ اسے کوئی سنگین بیماری ہے تو اس کا مقصد مریض کو ڈرانا یا مارنا نہیں ہوتا، بلکہ علاج کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، اس کا مقصد علاج کی طرف پہلا قدم بڑھانا ہوتا ہے۔ اس تنقید کے پیچھے ایک درد ہوتا ہے اور بہتری کی ایک امید چھپی ہوتی ہے۔ اور بے مقصد شکوہ پھر کیا ہے؟ بے مقصد شکوہ، یا جسے ہم ٹاکسک کمپلیننگ کہہ سکتے ہیں، وہ تب ہوتا ہے جب آپ واپس اسی گیلری میں بیٹھے تماشائی بن جاتے ہیں جو صرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ آپ بس دیکھ رہے ہیں، کیڑے نکال رہے ہیں، اور ایک مایوس کن واٹس ایپ میسج فارورڈ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس برائی کی نشاندہی کر دی تو ہمارا کام ختم۔ ہاں، اس کے بعد آپ خود اپنی ذات میں کوئی تبدیلی لانے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا کوئی نہیں، تو یہ عموماً اسی زہریلے شکوے کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ جملہ ادا کرنے کے بعد ہم نفسیاتی طور پر خود کو بری الزمہ قرار دے دیتے ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وضاحت واقعی میرے ذہن کی بہت سی گرہیں کھول رہی ہے۔ یعنی اگر تنقید اور اختلاف رائے کا مقصد بہتری لانا ہے، علاج تلاش کرنا ہے، تو وہ حب الوطنی کے منافی نہیں ہے۔ بالکل، بلکہ وہ حب الوطنی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں حب الوطنی کے پورے تصور کو ایک بار پھر سے نئے سرے سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح ڈیفائن کریں گے آپ اسے؟ اگر حب الوطنی صرف گیلری میں بیٹھ کر نعرے لگانے، جذباتی تقریریں کرنے یا ملی نغمے گانے کا نام نہیں ہے، تو پھر ایک عام شہری کے لیے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے، روزمرہ زندگی میں اصل حب الوطنی ہے کیا؟ یہاں پہنچ کر یہ تمام بحث نظریات سے نکل کر عملی زندگی کی ٹھوس زمین پر آ جاتی ہے۔ دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی قوم محض جذباتی نعروں سے یا سب سے بڑے جھنڈے لہرانے سے کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ بات تو طے ہے۔ کامیاب قوموں کی حب الوطنی ان کے روزمرہ کے کردار، عمل اور نیت میں نظر آتی ہے۔ اصل حب الوطنی کوئی بہت بڑا ڈرامائی کام کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا روزمرہ کا کام پوری دیانتداری سے کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ایک استاد ہوں اور میں کلاس میں بغیر کسی ڈنڈے یا خوف کے پوری ایمانداری سے اپنا لیکچر دیتا ہوں، بچوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو پروان چڑھاتا ہوں، تو کیا یہ حب الوطنی ہے؟ 100%۔ اور اسی طرح اگر ایک دکاندار یا تاجر اپنے مال میں ملاوٹ نہیں کرتا اور ناجائز منافع خوری سے بچتا، بالکل، تو وہ کسی سرحد پر لڑنے والے سپاہی سے کم ملک کی خدمت نہیں کر رہا۔ ایک طالب علم جو صرف ڈگری کے لیے نہیں بلکہ واقعی کوئی ہنر اور علم سیکھنے کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ کل کو معاشرے کے کام آ سکے۔
تو وہ دراصل پاکستان کا مستقبل سنوار رہا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی وہ عملی حب الوطنی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ سچ کہوں تو میرے لیے بھی 14 اگست کو گاڑی پر جھنڈا لگانا یا قومی ترانے پر کھڑے ہو جانا بہت آسان کام ہے۔ وہ تو سب کے لیے آسان ہے، اس میں کیا محنت لگتی ہے؟ ہاں نا، لیکن سارا سال اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس حب الوطنی کا ثبوت دینا واقعی مشکل اور بڑا کٹھن کام لگتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے 2 بجے جب سڑک پر کوئی ٹریفک وارڈن موجود نہیں ہوتا اور چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے، تب بھی آپ سرخ ٹریفک سگنل پر اپنی گاڑی روکیں۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا ٹیکس ایمانداری سے دیتے ہیں، چاہے نظام میں کتنی ہی خامیاں کیوں نہ ہوں۔ اور دفتر میں جو 8 گھنٹے آپ گزارتے ہیں، کیا ان میں آپ واقعی کام کرتے ہیں یا صرف وقت گزاری کرتے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ اصل امتحان تو ان چھوٹی چھوٹی غیر دلچسپ اور روزمرہ کی تفصیلات میں چھپا ہے۔ اور یہی وہ رگڑ ہے جس سے ہم سب بچنا چاہتے ہیں۔ حب الوطنی کوئی ایک دن کا تہوار تو نہیں ہے نا، یہ ایک لائف سٹائل ہے، ایک مسلسل رویہ ہے۔ بالکل۔ ہم بڑی آسانی سے ریاست کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں، سیاستدانوں کو، نظام کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنا احتساب نہیں کیا کہ ہم نے اپنی انفرادی حیثیت میں کیا کیا ہے۔ اور جب تک ہر شخص اپنے حصے کا کام دیانتداری سے نہیں کرے گا، تب تک یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ پاکستان کا کوئی نہیں۔ دراصل ہم خود اس حقیقت سے نظریں چرا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا فرض ادا نہیں کر رہے۔ یہ گفتگو واقعی ہمارے کئی بنے بنائے مفروضوں کو توڑ رہی ہے۔ ہم جذبات کی دنیا سے نکل کر ایک ٹھوس حقیقت کی طرف آ رہے ہیں، جو کہ ایک مثبت قدم ہے۔ بالکل۔ اب جب کہ ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں اس خوبصورت اور طاقتور تشبیہ کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو اس تحریر کے آخر میں محمد فاروق راشد نے دی ہے۔ ہاں، درخت والی تشبیہ۔ جی، انہوں نے اس پورے تصور کو ایک درخت کی تشبیہ سے واضح کیا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تشبیہ اس تمام بحث کا نچوڑ ہے۔ کیسے؟ تھوڑا بتائیں۔ انہوں نے پاکستان کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں ماضی کی عظیم قربانیوں اور بے پناہ جدوجہد سے مضبوط ہوئی ہیں۔ اس میں واقعی کوئی شک نہیں کہ ان جڑوں میں ہمارے آباء و اجداد کا خون شامل ہے۔ ان جڑوں کی اہمیت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل نہیں کر سکتا، لیکن سائنس اور فطرت کا تو اصول ہے نا کہ کوئی بھی درخت صرف اور صرف اپنی جڑوں کے سہارے ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسے آج کے دن زندہ رہنے کے لیے اور آنے والے کل میں پھلنے پھولنے کے لیے روزانہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے سورج کی روشنی، توجہ اور حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہہ کر اپنی موجودہ ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے کہ چونکہ اس درخت کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں، اس لیے اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ہم آج اس درخت کو پانی نہیں دیں گے، آج اس کی شاخوں کو کیڑوں سے اور بیماریوں سے نہیں بچائیں گے، تو وہ درخت باہر سے چاہے جتنا بھی مضبوط نظر آئے، اندر ہی اندر کھوکھلا ہو جائے گا۔ بالکل۔ اور یہ پانی کیا ہے؟ یہ پانی ہمارا روزمرہ کا دیانتدارانہ عمل ہے۔ یہ پانی ہمارا وہ شعور ہے جو تاریخ کو حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ واہ! یہ پانی ہماری وہ برداشت ہے جو اختلاف رائے کو غداری نہیں سمجھتی۔ جب ہم شکوہ کرنے کے بجائے یہ پانی دینے کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں نا، تو وہ جو ہم نے شروع میں سوال اٹھایا تھا نا، کہ پاکستان کا کون ہے، وہ سوال ہی اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ تو پھر نیا زاویہ کیا بنتا ہے؟ مطلب ہم اس کیفیت سے باہر کیسے نکلیں؟ پھر سوال یہ نہیں رہتا کہ پاکستان کا کون ہے، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا ہیں؟ ہم نے آج اس درخت کو کتنا پانی دیا؟ بہت خوبصورت بات ہے۔ جس دن معاشرے کے ہر فرد نے اور ہم سب نے انفرادی طور پر یہ ذمہ داری قبول کر لی اور اس گیلری سے نکل کر گراؤنڈ سٹاف کی طرح خاموشی سے اپنا کام شروع کر دیا، تو یہ جو مایوسی سے بھرا جملہ ہے، یہ خود بخود ایک روشن حقیقت میں بدل جائے گا کہ پاکستان سب کا ہے اور سب پاکستان کے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو ذہن کے بند دریچوں کو کھول دیتا ہے۔ ہم نے اس ڈیپ ڈائیو میں یہ سمجھا کہ خارجہ پالیسی میں احسانات کی نہیں، مفادات کی دنیا چلتی ہے۔ ہم نے کوگنیٹو ڈسوننس کے اس تضاد کو دیکھا جو ہماری نوجوان نسل کو مایوس کر رہا ہے۔ ہم نے تنقید کو ایک ڈاکٹر کی نظر سے دیکھنا سیکھا جو صرف علاج کے لیے کی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہم نے عملی حب الوطنی کو سمجھا۔ بالکل، کہ حب وطنی نعروں میں نہیں، رات کے اندھیرے میں سگنل پر رکنے اور اپنا کام ایمانداری سے کرنے میں ہے۔
یہ تفصیلی مطالعہ دراصل ہمارے اپنے ہی احتساب کا ایک آئینہ تھا۔ اور دیکھیں، زندہ اور باشعور قومیں ہمیشہ خود احتسابی سے ہی آگے بڑھتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو آج کی اس نشست کو ہم یہاں ایک گہرے اور غور طلب سوال پر ختم کریں گے تاکہ سننے والے اس پر خود سوچیں۔ جی بتائیں۔ جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے اسے اپنے ذہنوں میں رکھیے اور تنہائی میں ذرا سوچئے گا کہ فرض کریں اگر کل صبح دنیا سے حب الوطنی کے تمام نعرے، تمام جھنڈے اور تمام جذباتی علامتیں اچانک غائب ہو جائیں تو کیا ہماری روزمرہ کی عادتیں، ہمارے معمولات اور ہمارے اعمال اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہوں گے کہ ہم واقعی اس معاشرے اور اس زمین کے ساتھ مخلص ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔